والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، الحمدللہ ہمارا قافلہ حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہاں جتنے نوجوان کھڑے ہیں سب ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش انداز میں اور بڑی خوشی مسرت کی بات ہے۔ اور ہم نے اس وقت اپنے ہاتھ میں یہ ڈنڈا جو حاجی ملنگ کا ڈنڈا کہلاتا ہے، بڑا مشہور ہے اور جسے لینے پر ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہاں اللہ نے اسے لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، الحمدللہ اس وقت ہمارا نوری قافلہ جو کہ کرلا سے چلا تھا اور ابھی الحمدللہ حاجی ملنگ شاہ سرکار کی بارگاہ میں جانے کو بالکل تیار ہے، اور اس وقت ہم لوگ حضرت بختار شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ تقریباً 1300 فٹ اونچا ہے، لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ حضور سیدنا حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اسے نیچا کیا، ورنہ آپ اندازہ لگائے کہ 1300 فٹ ابھی اونچا ہے، اگر آپ نہ کہتے تو یہ کتنا 3900 فٹ ہوتا، یعنی کتنا اونچا ہوتا۔ آج اگر ہم یہاں پہاڑ پر آتے ہیں تو چڑھتے چڑھتے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیا چیز ہے جو انسان کو نیچے سے اوپر لاتی ہے؟ تو یہ ہے محبت۔ اور یہ محبت کس نے ڈالا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ بندہ نیچے سے اوپر چڑھتا ہوا، سانس بھی پھول رہی ہے، پیر بھی دکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ چڑھتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اوپر تک کھینچ کر لاتی ہے؟ تو یہ ولی کی محبت ہے، کہ ایک محبت ہی ہے کہ بندہ رات ہو یا دن ہو نہیں دیکھتا، گرمی ہو ٹھنڈی ہو یہ نہیں دیکھتا، لیکن اس کے باوجود بندہ ولی کی محبت میں اور بارگاہ میں حاضری دینے کی نیت سے نیچے سے اوپر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ہوا بھی اچھی چل رہی ہے، یہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھیں بندہ اگر ہوا نہ کھائے، یعنی ہوا ایک ایسی نعمت ہے، اگر بندے کو ہوا نہ ملے، اگر بالکل سخت گرمی ہو تو انسان پریشانیوں سے دو چار ہوتا ہے، تو ہوا بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس وقت آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے، تو یہ دھوپ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمیں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنے بندوں ہی کے لیے عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو پہاڑ کی اتنی چوٹی پر آ کر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آج تحریک سنی دعوت اسلامی کا نوری قافلہ اس وقت حاجی ملنگ شاہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے، اور سرکار کی شان و عظمت اور کرامت کے کیا کہنے۔ یوں تو آپ نے بے شمار کرامتیں سنی ہوں گی لوگوں سے، لیکن الحمدللہ ہم نے جو ایک عجیب سی کرامت سرکار کی، ایسے تو سرکار کا کہ یہاں پر آنا ہی ہمارے لیے فیض سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہم نے ایک عالم صاحب سے آج صبح گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ جانا ہے امامت کے سلسلے میں اور میرے کام نہیں ہو رہے، لیکن ان کو کسی نے بتایا کہ حاجی ملنگ سرکار کے ساتھ بارگاہ میں آپ اگر حاضری دیتے ہیں تو حاجی ملنگ سرکار جو ہے، چونکہ آپ زمین سے اٹھ چکے ہو تو زمین سے اٹھنے کے معنی یہ ہوتے کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھو، زمین چھوڑو۔ تو یہاں آئے، ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے یہاں آئے، سرکار حاجی ملنگ سرکار سے انہوں نے دعا کی، فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد دعا کی تو ان کا کام بنا، وہ چلے گئے۔ تو یہ عالم دین بھی آئے ہیں، الحمدللہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں بھی اسی لیے آیا ہوں حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ حاجی ملنگ سرکار کرم کر دیں گے اور ضرور ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اس ایک بات سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرات اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ وہ ہے، ولیوں کا مرتبہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ولی جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، ان کے دور میں بھی اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ولیوں کا ہر زمانے میں ہونا اللہ کو پسند ہے، اس سے بڑی فضیلت نہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ نوری قافلہ یہاں آیا ہے، ہم اس نوری قافلہ کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ سرکار آپ کو بھی یہاں بلائیں، اور جو نہیں آئے ہیں سرکار ان کی بھی حاجتیں منتیں پوری کریں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا الحمدللہ کہ حضور حاجی ملنگ شاہ سرکار کی بارگاہ میں سنی دعوت اسلامی کا یہ قافلہ آیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے جو یہاں حاجی ملنگ شاہ بابا کی بارگاہ میں آیا ہوگا تو یہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پہاڑ ابھی جتنا اونچا ہے اس سے 3 گنا اور زیادہ اونچا تھا، لیکن جب حضور سیدنا حاجی ملنگ شاہ بابا تشریف لائے اور آپ نے اس کی بلندی کو دیکھا تو آپ نے اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ کہا تو جو یہ اونچائی پر تھا 3 گنا زیادہ، تو 1 گنا یہ کم ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہا تو 1 گنا اور کم ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر تو یہ 1 گنا اور کم ہوا، یعنی 4 گنا بلند تھا تو 3 گنا کم ہوا، 1 گنا بچا۔ اب بتائیے اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ 1 گنا بڑا کتنا ہے، اور تحقیق کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ 1300 فٹ اونچا ہے، تقریباً 1300 فٹ۔ اگر 4 گنا آپ دیکھ لیں تو کتنا ہو جائے گا، 3900 فٹ اونچا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروان میں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی لوگوں کا ہجوم پر ہجوم آتا ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر چاہے جوان ہو، بوڑھا شخص ہو، چاہے بچے ہو، چاہے خواتین بھی ہو، ارے وہ بھی دلچسپی سے آتے ہیں۔ حالانکہ تھکن ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر جائیں، کوئی بلڈنگ اگر اونچی عمارت ہو اور لفٹ نہ ہو تو ہم گھر والے سے 10 بار شکایت کرتے ہیں کہ ارے ہم اتنا اونچا چڑھ کر آئے، تھوڑا بول دو لفٹ لگانے یا کمزور سے کمزور ناتواں لوگ بھی چڑھنے کی ہمت رکھ رہے حاجی ملنگ سرکار کے نام سے۔ تو یہ کہاں سے تڑپ آتی ہے؟ تو یقیناً یہ حاجی ملنگ شاہ بابا کی نگاہ کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیض ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کا فیض عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خود بخود طاقت آ جاتی ہے نا، اور ایک محبت ہے جو لوگوں کو نیچے سے اوپر کھینچے چلے جاتی ہے، یہ محبت لے کر آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اللہ کے ولی اونچائی پر آ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہے نا، پہاڑ کی چٹان پر بھی آتے تھے اور ذکر ایسا کرتے کہ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتا۔ اور حاجی عبد الرحمن ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملنگ کا لقب ہے یہ حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، سبحان اللہ، جن کی مزار مکن پور شریف میں ہے،
جن کا عرف نام جو لوگوں میں عام ہے زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نعرہ دم مدار بیڑا پار ہے، انہوں نے آپ کو لقب دیا ملنگ شاہ سرکار۔ اور الحمدللہ آج لوگ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم وہ بھی کافی اچھی خاصی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں، اور اس کے موقع پر بھی اس کے علاوہ پورا سال بھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور کیوں نہ آئے، کیونکہ ولی کی بارگاہ سے کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، جو بھی آیا ہے تو وہ جھولی بھر کے گیا ہے، غریب آیا تو امیر ہو کے گیا ہے، اگر کنوارا آیا ہے تو پھر اللہ نے اس کو نیک رشتہ عطا فرمایا، بے اولاد آئے تو اولاد کی دولت مل گئی، کوئی مقروض آیا تو قرض سے سبک دوشی مل گئی، کوئی اگر دشمنوں سے گھرا ہوا آیا تو چین و سکون کی زندگی پا لیا۔ یقیناً جو یہاں جس منت سے آتا ہے، جس مراد سے، جس طرح آپ نے ابھی حسن بھائی سے سنا کہ یہاں پر جو امام صاحب آتے ہیں تو اکثر وہ 3-4 مہینہ ٹکتے، اس کے بعد ان کی ڈیوٹی اور اچھی جگہ جہاں ان کی نیت ہوتی ہے، یقیناً یہ جگہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن ان کی جہاں نیت ہوتی ہے کہ مجھ کو آگے بڑھنا ہے تو یہ اللہ کے ولی لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم بھی آئے، بظاہر تھکن ہو رہی تھی ہے نا، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، کمزوری لگ رہی تھی اتنا اوپر، لیکن ایک محبت کی چڑھ کر آنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے، اور پہاڑ پر آ کے ذکر کرنا یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ یقیناً حاجی عبد الرحمن شاہ ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 5 پیر کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، ہم نے گھوڑے کی ٹاپ کا پانی بھی پیا۔ یقیناً آپ کی کرامت بے شمار ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حاجی ملنگ شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ ضرور ہماری سنی رضوی چینل کی تمام ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور لوگوں میں کمنٹس شیئر کر کے کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات ضرور دیں۔ اور اگر آپ کچھ چاہتے کہ فیڈ بیک دینا چاہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں کہ یہ آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہونا چاہیے، آپ ہماری اصلاح کریں، ہماری فلاح کے لیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضور حاجی ملنگ شاہ سرکار کی پیدائش یمن میں ہوئی، لیکن آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو آپ یہاں پر تشریف لائے، کلیان، ضلع کلیان میں برہمن واڑی اور اس پہاڑی پر یہاں پر آپ تشریف لائے۔ یہاں آپ کے تشریف لانے سے پہلے آدم خور لوگ، راکشش، یہاں تک کہ دیوی کا راج، یہاں تک کہ ایسے ایسے راجا جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کا قتل عام ہوا کرتا تھا، لوگوں کا جینا دشوار تھا، لیکن جب حاجی ملنگ شاہ سرکار یہاں تشریف لائے تو لوگوں کو ایک رہنمائی ملی اور لوگوں کو ایک سکون کی سانس لینے کو ملی۔ اور جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ نے ان سارے لوگوں کا ایسا خاتمہ کیا کہ پھر یہاں ایمان والے بندے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور لوگوں نے آپ کی وجہ سے ایمان قبول فرمایا، آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے جانا کہ کس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے دل میں کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی دیوی دیوتا کا ڈر نہیں رکھنا ہے، صرف ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ سماعت کیا حضور حاجی ملنگ شاہ سرکار کی کرامت۔ اب میں آخر میں کہوں گا کہ ضرور ہماری اس ویڈیو کو آپ خوب لائک کریں، کم سے کم میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو پر آپ اپنی 100 لائکس ضرور کریں۔